دنیا فانی ہے اور قرآن بھی ہمیں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان کی قبر میں پہلی رات ہوگی تو اس کی ایک نئی حقیقت شروع ہوگی۔ وہ حقیقت کیا ہے اور قبر کی پہلی رات میں انسان سے کون سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان کا کیا جواب دینا چاہیے اور کون سے لوگ ان سوالات کے جواب دے پائیں گے، آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ سب کو بتاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سب لوگ اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اس کی ایک نئی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ اب انسان اکیلا ہے، نہ کوئی رشتہ نہ کوئی سہارا، صرف اپنے اعمال۔ یہی ہے قبر کی پہلی رات۔ کچھ ہی دیر بعد دو فرشتے آتے ہیں جو انسان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال تو بہت آسان ہے، ان کا جواب بھی آسان ہے، لیکن ان کا سوال صرف وہی لوگ دے پائیں گے جن لوگوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو سنوارا ہو، جن لوگوں نے صرف سچ پہ زندگی گزاری ہوگی، جن لوگوں نے سچ کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، وہی ان سوالات کے جواب دے پائیں گے۔ اگر جواب مل جائے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ قبر جنت کے گھروں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو کہ سکون، روشنی اور راحت کا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص ان سوالات کے جواب نہ دے پائے تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور انسان، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سوچیں، اگر آج ہمیں قبر کی پہلی رات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اور آپ کے خیال میں وہ کون سا عمل ہے جو قبر کی سکون کی جگہ بنا سکتا ہے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے؟ قبر میں جو سب سے پہلا ہونے والا سوال ہے وہ ہمارے اعمال کا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے قبر میں فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آخر میں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کسی اپنے کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔